محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہیں آپ تمام علماء اکرام، طلاب اعظام اور اسی طرح ہمارے ناظرین جو ٹی وی کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ان ایام میں، جبکہ بڑی مشکلات ہیں کرونا کے سبب، لیکن پھر بھی الحمدللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور ہفتہ وحدت کے جو یہ ایام ہیں، اس مناسبت سے خداوند متعال نے توفیق دی کہ یہ ایک پروگرام جو بظاہر بہت مختصر ہے لیکن بہت عظیم ہے، چونکہ نہ تو ان ایام سے عظیم پورے سال میں آپ کو ایام ملیں گے اور نہ حضور کی ذات سے عظیم کوئی ذات ہے. آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ کے سامنے لب کچائی کرنا جسارت ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود خداوند متعال جب تعارف کراتا ہے تو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یعنی جس طریقے سے وہ رب العالمین ہے، اسی طریقے سے یہ رحمت للعالمین ہے. تو ان ایام میں الحمدللہ ہم ان کی ولادت کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک مختصر سا پروگرام ہوگا. میں بہت زیادہ مزاحم آپ کے سامنے نہیں رہوں گا. انشاءاللہ علماء کرام اور اسی طرح جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بیانات سے آپ کسب فیض کریں گے. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تمام حضرات کا، اسی طریقے سے وہ تمام علماء کرام، مفکرین اعظام جنہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا اور اس کے لیے انہوں نے اپنے بیانات ہمیں ارسال کیے. انشاءاللہ ان سے ہم کسب فیض کریں گے. الحمدللہ آپ ابھی جناب مولانا حافظ قاری سید فیض الحسن زیدی صاحب قبلہ کی زبان سے ان کے مخصوص انداز میں کلام پاک کی تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے. انہوں نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمارے یہاں جو رسم ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد جو ہے وہ نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ. البتہ یہ تو پروگرام پورا نعت ہی ہے، چونکہ حضور کا تذکرہ ہے، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو. لیکن پھر بھی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب مولانا حجت الاسلام کاشف صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو محظوظ فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. نبی 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 نبی. سماعت فرمائیں گے حضرات کے
چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام ابھی نبی 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 نبی. سماعت فرمائے بندی. وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے. وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے. ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نبی نبی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. نبی 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 نبی. وہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے. ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی. جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ، جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ، ذرا گیا ادھر پرے تو جل پڑیں گے پر میرے. جو سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ، ذرا گیا ادھر پرے تو جل پڑیں گے پر میرے. نبی جی آگے چل پڑے وہ سدرہ سے نکل گئے، نبی جی آگے چل پڑے وہ سدرہ سے نکل پڑے، زمین پکارتی رہی نبی 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 نبی. چلو تو عیدگاہ میں نبی کی جلوہ گاہ میں، سسکتا ان کی راہ میں نبی کی بارگاہ میں. یتیم ایک جب ملا کہا اے پیارے مسکرا، یتیم ایک جب ملا کہا اے پیارے مسکرا، نثار تجھ پہ ہر خوشی نبی 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 نبی. اور یہ بہت قیمتی بند دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے، نہ سماعت فرمائیں گے کہ وہ ہجرت رسول ہے،
وہ ہجرت رسول ہے، فضائے دل ملول ہے، وہ ہجرت رسول ہے، فضائے دل ملول ہے، قدم قدم ببول ہے، قدم کی زد میں پھول ہے۔ بہت خاص دیکھیں گے حضرات کہ وہ ہجرت رسول ہے، فضائے دل ملول ہے، قدم قدم ببول ہے، قدم کی زد میں پھول ہے۔ علی کی ایک ذات ہے کہ تیغ پر حیات ہے، علی کی ایک ذات ہے کہ تیغ پر حیات ہے، علی کی ایک ذات ہے کہ تیغ پر حیات ہے، علی کے دل میں بس یہی نبی 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 حاضر کہا یہ گیا کہ اس سے میں علی علی بھی جوڑ دوں، کیونکہ بہرحال علی اور ولی کا تذکرہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس بند کو سماعت فرمائیں گے، پھر یہاں سے دو چار بند اس سلسلے سے بھی کہ زمیں بنے زماں بنے، مکی بنے مکاں بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکاں بنے۔ وہ درخواست دیکھیں گے حضرات، زمیں بنے زماں بنے، مکی بنے مکاں بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکاں بنے۔ کہا یہ میں نے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہا یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی صدا یہ دی، نبی علی نبی علی نبی علی نبی علی نبی نبی علی نبی علی نبی علی 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 علی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہے لب پہ ذکر مرتضیٰ رہے ناراض کیوں خدا، قبول ہو گئی ثنا جنام قصر بھی ملا، میرے مرادوں کی کلی خدا کا شکر کھل اٹھی، میرے مرادوں کی کلی خدا کا شکر کھل اٹھی، کہا جو ہی خوشی خوشی علی 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 علی۔ اور یہ بند بھی دیکھیں، وہ صاحب کمال ہے، وہ فرد بے مثال ہے، جمال ذوالجلال ہے، رسول کی وہ ڈھال ہے۔ وہ صاحب کمال ہے، وہ فرد بے مثال ہے، جمال ذوالجلال ہے، رسول کی وہ ڈھال ہے۔ خدا نے کی مصوری جو ایک کو کہا نبی، خدا نے کی مصوری جو ایک کو کہا نبی، تو دوسرا بنا علی 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 علی۔ ہے چشم خیرہ چہرہ فقر، دل عدو کو ہے قلق، فضیلتوں کا ہر ورق بیاں کرے علی کا حق۔ ہے چشم خیرہ چہرہ فقر، دل عدو کو ہے قلق، فضیلتوں کا ہر ورق بیاں کرے علی کا حق۔ فراز دار پر کبھی علو عرش پر کبھی، فراز در پر کبھی علو عرش پر کبھی، ترانہ ہے تو بس یہی علی 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 علی۔ اور آخری بند سماعت فرمائیں کہ وقار انما علی جلال حلت علی،
وقار انما علی جلال حلتا علی گواہ قل کفا علی جمال کبریا علی قسم خدا پاک کی پیمبری نہ مل سکی قسم خدا پاک کی پیمبری نہ مل سکی بلا کہے علی 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 نبی ابی علی نبی علی نبی علی نبی علی نبی نبی علی علی سبحان اللہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے اشعار ہماری نظر سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے جناب کاشف صاحب، اور واقعاً کیا انہوں نے جو ہے ایک نمونہ پیش کیا وحدت کا. علی نبی نبی علی علی نبی نبی علی. اور ہفتہ جو ہے ظاہر ہے ہفتہ وحدت ہے، اور جشن جو ہے وہ اسی حوالے سے آپ برگزار کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بس میں ایک آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے کا پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. جو بھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جب تک جو ہے اقرار نہیں کیا گیا اس وقت تک آپ کو نبوت نہیں ملی. تو جس وقت ہمارے حضور، اچھا ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب علماء کے سامنے گفتگو ہو اور ناظرین جو ہیں وہ غیر علماء بھی ہوں. جب تلفیقی پروگرام میں تلفیقی مجمع ہوتا ہے نا، تلفیقی پروگرام کچھ جو ہے وہ مجازی ہے کچھ حقیقی ہے، تو جب مجمع بھی تلفیقی ہوتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اگر صرف علماء ہو جن کے سامنے گفتگو کی جائے تب بھی آسان ہے، یعنی ان کے حوالے سے نہ صحیح درس کے طور پہ مباحثے کے طور پہ کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، اور اگر مجمع جو ہے وہ عام ہو تو پھر وہاں پہ بھی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سخت ہوتا ہے. تو خیر وہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے ہیں تو وہاں مختلف جلسات ہوئے ہیں حضور کے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس میں فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ. تو انبیاء کے ساتھ جو جلسہ ہوا ہے اس میں یہی ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ میرے رسول ان سے پوچھو لماذا بعثتم، کہ تمہیں کس وجہ سے یعنی کس چیز پر تمہیں مبعوث کیا گیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ بعثنا علی اقرار نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب، کہ خداوند متعال نے جو ہمیں مبعوث برسالت کیا ہے تو اس کی شرط یہی تھی کہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا جائے اور حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا جائے. خیر چونکہ ہفتہ وحدت ہے اور یہ تحریک جو شروع کی ہے اتنی عظیم تحریک کہ جو مسلمانان عالم کے لیے یعنی اس میں شیعہ اور سنی سب کے لیے امام خمینی نے بہت بڑا قدم یہ اٹھایا. چونکہ اہل سنت نقطہ نگاہ سے 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت منائی جاتی ہے، اور شیعی نقطہ نگاہ سے 17 ربیع الاول. تو امام خمینی نے کہا کہ ہم کیوں 2 دن خوشی منائیں، پورے ہفتے ہم خوشی منائیں. چونکہ یہ ذات ایسی ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، تو ہمیں پورے ہفتے خوشیاں منانی چاہیے، اور پھر ایسے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ جو مسلمانان آپس میں بیٹھیں اور اس طرح کی تدبیریں کریں کہ جو مسلمانوں کو نزدیک لا سکے اور ان کی تقریب کا سبب بنے. تو اس لیے ہم یہاں پہ یاد کرتے ہیں حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور ایک مختصر سا بیان، مختصر سی کلپ امام خمینی کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہیں، تو ان کی ایک کلپ انشاءاللہ جو وحدت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ ہم سب مل کے دیکھیں گے. چرا ما باید با هم نباشیم؟ چرا ما باید تفاهم نکنیم؟ چه شده است که شما جبهه‌گیری میکنید؟ میدانید که این جبهه‌گیری ها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت میخواهد، اسلام از شما اتحاد میخواهد، اعتصام به حبل الله میخواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی کنید و هر کس به یک شاخه یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و دست از این کارها بردارید
و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید، همونطور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که مؤمنین برادر هستند. برادر با هم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشید پیروز هستید و هیچ قوه شرقی و غربی نمیتواند به شما حکومت کند. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہاں علماء کرام اور شعراء کرام موجود ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا اگر حجت الاسلام مولانا فیروز حیدر خان صاحب تشریف فرما ہیں تو تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم سب کو انشاءاللہ محظوظ فرمائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیسے بیاں کروں میں نبی کے صفات کو، کیسے بیاں کروں میں نبی کے صفات کو، کوزے میں کس طرح سے سمیٹوں فرات کو. کیسے بیاں کروں میں نبی کے صفات کو، کیسے بیاں کروں میں نبی کے صفات کو، کوزے میں کس طرح سے سمیٹوں فرات کو. اے آمنہ کے لال تصدق میں آپ کے، اے آمنہ کے لال تصدق میں آپ کے، تقسیم ہو رہا ہے شرف کائنات کو. اے آمنہ کے لال تصدق میں آپ کے، اے آمنہ کے لال تصدق میں آپ کے، تقسیم ہو رہا ہے شرف کائنات کو، تقسیم ہو رہا ہے شرف کائنات کو. گستاخی کی ہے جس نے پیمبر کی شان میں، گستاخی کی ہے جس نے پیمبر کی شان میں، بخشیں گے اے فیروز نہ اس واہیات کو. گستاخی کی ہے جس نے پیمبر کی شان میں، بخشیں گے اے فیروز نہ اس واہیات کو. ایک 4 مصرے عرض کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہوں علی کی زبان ہو، قرآن کی آیتیں ہوں علی کی زبان ہو، تب جا کے مدح احمد مرسل بیان ہو. قرآن کی آیتیں ہوں علی کی زبان ہو، قرآن کی آیتیں ہوں علی کی زبان ہو، تب جا کے مدح احمد مرسل بیان ہو. بحر نماز شرط ہے جس طرح سے وضو، بحر نماز شرط ہے جس طرح سے وضو، مدح نبی کے واسطے صادق زبان ہو. بحر نماز شرط ہے جس طرح سے وضو، مدح نبی کے واسطے صادق زبان ہو. ایک کلام ہے، جلدی جلدی اشعار سماعت کریں کہ حاصل اسی کو ہوگی وراثت رسول کی، حاصل اسی کو ہوگی وراثت رسول کی، جس کے وجود میں ہو شباہت رسول کی. حاصل اسی کو ہوگی حاصل اسی کو ہوگی وراثت رسول کی، جس کے وجود میں ہو شباہت رسول کی. نعت رسول پڑھنا ہے جبریل آئیے، نعت رسول پڑھنا ہے جبریل آئیے، ہے قرض آپ پہ بھی ولایت رسول کی. نعت رسول پڑھنا ہے جبریل آئیے، ہے قرض آپ پہ بھی ولایت رسول کی. داؤد سن رہے ہیں ہمارے کلام کو، داؤد سن رہے ہیں ہمارے کلام کو. قرآن کی آیتیں ہیں کہ مدحت رسول کی. شعر دیکھیں کہ کچھ معجزے ہوئے ہیں ولادت کے دن، مگر کچھ معجزے ہوئے ہیں ولادت کے دن، مگر ثابت تو ہے ازل سے فضیلت رسول کی. کچھ معجزے ہوئے ہیں ولادت کے دن، مگر ثابت تو ہے ازل سے فضیلت رسول کی. آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ گواہ ہیں، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ گواہ ہیں. نبیوں پہ ہو چکی ہے عنایت رسول کی. آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ گواہ ہیں، نبیوں پہ ہو چکی ہے عنایت رسول کی. اپنائیت ہے اس لیے اس کی فضاؤں میں، اپنائیت ہے اس لیے اس کی فضاؤں میں، ہے شہر قم میں ایک امانت رسول کی. اپنائیت ہے اس لیے اس کی.
یا اللہ۔ اپنائیت ہے اس لیے اس کی فضاؤں میں، اپنائیت ہے اس لیے اس کی فضاؤں میں، ہے شہر قم میں ایک امانت رسول کی، حیران ہے اس لیے، حیران اس لیے ہے سلیمہ کی سلطنت، حیران اس لیے ہے سلیمہ کی سلطنت، اشک غم حسین ہے دولت رسول کی۔ زینب بچا کے لاتی نہ سجاد کو اگر، زینب بچا کے لاتی نہ سجاد کو اگر، ہو جاتی جل کے خاک شریعت رسول کی۔ زینب بچا کے لاتی نہ سجاد کو اگر، ہو جاتی جل کے خاک شریعت رسول کی۔ ممکن نہیں حسین سے عباس ہوں جدا، حیدر کرے نہ کس طرح نصرت رسول کی۔ ممکن نہیں حسین سے عباس ہوں جدا، حیدر کرے نہ کس طرح نصرت رسول کی۔ گر طے نہیں ہوا جو ولایت کا مرحلہ، گر طے نہیں ہوا جو ولایت کا مرحلہ، کامل نہ ہو سکے گی رسالت رسول کی۔ کتنا عظیم ہے یہ ولایت کا مسئلہ، کتنا عظیم ہے یہ ولایت کا مسئلہ، اللہ کر رہا ہے حفاظت رسول کی۔ بھائی نہیں ہیں باپ ہیں امت کے مصطفیٰ، بھائی نہیں ہیں باپ ہے امت کے مصطفیٰ، بھائی نہیں ہیں باپ ہے امت کے مصطفیٰ، بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ۔ حیدر کو بس ملی ہے اخوت رسول کی، بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ، بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ، بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ۔ حیدر کو بس ملی ہے اخوت رسول کی، بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ، حیدر کو بس ملی ہے اخوت رسول کی۔ ہرگز نہ مٹ سکے گا یہ من کن تو حشر تک، مفہوم ہے خدا کا عبارت رسول کی۔ امریکہ خوف کھاتا ہے ایران سے اس لیے، ہے گنبد رضا میں جلالت رسول کی۔ امریکہ خوف کھاتا ہے ایران سے اس لیے، ہے گنبد رضا میں جلالت رسول کی۔ ارے کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، جس شخص نے بھی کی ہے اہانت رسول کی۔ کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، جس شخص نے بھی کی ہے اہانت رسول کی۔ فیروز کس طرح سے ثنائے نبی کروں، فیروز کس طرح سے ثنائے نبی کروں، قرآن کو زیب دیتی ہے مدحت رسول کی۔ فیروز کس طرح سے ثنائے نبی کروں، قرآن کو زیب دیتی ہے مدحت رسول کی۔ شکریہ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اشعار جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے فرما رہے تھے جناب فیروز حیدر خان صاحب، اور انہوں نے جہاں پہ ہمارے اس پروگرام کو چھوڑا ہے واقعاً ایک بہت یہ سانحہ ہے، یعنی وہ عظیم ذات کہ جس کی مثال جو ہے کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے، اور نہ صرف مسلمانان عالم بلکہ تمام انسان، انصاف پسند انسان اس کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بھی کچھ اس طرح کی ذوات ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم ہوتے ہوئے بھی وہ حضور کے بارے میں یعنی وہ قصیدہ پڑھتے ہیں اور حضور کی جو ہے وہ مدح سرائی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اس طرح کے بے انصاف افراد بھی ہیں کہ جو اس عظیم ذات کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور دیکھیے اس سال خاص طور پہ چونکہ ایام ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہفتہ وحدت کے جو ایام ہیں ان میں یہ سلسلہ جو ہے مثلا اہانت کا اور اس کے اوپر اس کا اصرار، اور دوسری جو اقوام ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم خاموشی اختیار کر لیں تو اتنا گناہ عظیم ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی طرف سے یہ بار بار ہوتا ہے، پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہماری طرف سے کوئی رد عمل ایسا ظاہر نہیں ہوتا، زیادہ چھوٹا موٹا کوئی احتجاج ہماری طرف سے، آج کل تو احتجاج کا انداز بھی بدل گیا ہے، اور ویسے بھی کرونا نے تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، ورنہ تو فیس بک تک اور مثلا صاحب انسٹاگرام اور یہ سب ہم نے چھوٹا موٹا کچھ وہ ڈال دی، زیادہ سے زیادہ اس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، عملی طور پر تو نہیں ہوتا کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں اس نے گستاخی کی ہے، حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔
دیکھیے دوسری تمام چیزیں ہو سکتا ہے ان کا جو ہے اسلام کی وہ یعنی جزئی چیزیں ہوں، ان کا تعلق اسلام سے ہو، لیکن حضور کی ذات اگر ان کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو مرکز اتحاد بھی ہے تمام مسلمانان عالم کے لیے. ہو سکتا ہے دوسری چیزوں پر شاید اتنا اتفاق نہ ہو، تو تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا جو ہو رہا ہے پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. آپ حضرات علماء کرام ہیں، اسی طرح جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو خوب سمجھتے ہیں، صاحبان بصیرت ہیں. آج ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور حجت تمام نہیں ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حضور کی شان میں جو گستاخیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. چلیے میں کیا عرض کروں، بس میں گزارش کروں گا. البتہ ہم نے سوچا تھا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آغا کو زحمت دیں گے، لیکن چونکہ ایسے موقع پر ہمارے فیروز صاحب نے اس ہمارے پروگرام کو لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم مجبور ہیں. البتہ ان کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ سبھی علماء کرام ہیں. میں گزارش کروں گا جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اس اہانت کے حوالے سے اور خاص طور پر جو اہانت کی تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے کچھ بیان فرمائیں تاکہ ہماری بصیرت میں اضافے کا سبب بنے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دیں کہ بہرحال جو مبارکبادیں ہیں اور جو ایام چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بہت بہت آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں خاص طور سے آج کے زمانے میں جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں، وہ سب لوگ کے لیے دستیاب ہیں. آپ لوگ خود جا کر بھی ایک مرتبہ سرچ کریں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، تو آپ کے لیے یہ سب باتیں دستیاب ہیں انشاءاللہ. بہت ہی نزدیک پوری طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ماحول ہی چینج ہو جائے گا کس طریقے سے کہ جو کلاسز ہمارے لیے ہو رہے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جہاں پر اساتذہ یا اسپیکرز کچھ نئی معلومات لے کر آتے تھے کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوا کرتی تھیں. لیکن آج کے ماحول میں تو الحمدللہ سب معلومات پہلے سب لوگ کے لیے دستیاب ہیں. لہٰذا جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ معلومات نہیں بلکہ ان معلومات کے بعد جو تجزیہ ہے وہ زیادہ اہم ہے. اور حالانکہ وہ تجزیہ بھی اس جم کی بنسبت ہو سکتا ہے گستاخی ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں پہلے سے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چارلی ایبڈو کے نام سے جو ویکلی میگزین ہے اس نے سلسلے وار طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ادیان اور دوسری شخصیات کی بنسبت بہت سی اہانتیں، بہت سی اس طریقے کے اٹیک کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مسلمان اور غیر مسلمان دوسرے ادیان والے یہ تمام کے تمام لوگ کافی عرصے سے پریشان ہیں. بہرحال حال ہی میں کچھ ٹائم پہلے ان لوگوں نے میرا خیال ہے کچھ 6 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے کچھ دوبارہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ دوبارہ سے وہ لوگ وہ توہینیں دوبارہ اس کو دہرانے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ قریب سن 2006 سے شروع ہوا تھا جس حوالے سے میرے پاس اس کی اطلاعات ہیں. لیکن کیا اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے چارلی ایبڈو کی؟ اس سے پہلے چارلی ایبڈو کیا کرتا رہا ہے؟ ابھی تک کہ اس نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ اور آپ خود بھی اگر سائٹ پر جا کر دیکھیں تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سائٹ کے اوپر پہلے ہی پیج کے اوپر جو توہین ہے ابھی، کیونکہ بہت سارے ممالک نے بہت سی مذمت کے حوالے سے بہت سے بیانات دیے ہیں، تو ابھی لیٹسٹ جو ان کا کارٹون ہے وہ اردوغان کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر مقدمتاً اس بات کو عرض کر دوں کہ جتنے بھی ممالک نے چارلی ایبڈو یا فرانس کے پریسیڈنٹ نے جو اس کا سپورٹ کیا ہے اس کے حوالے سے جو مذمتی بیانات دیے ہیں، چاہے وہ قطر کی یونیورسٹیز ہوں، چاہے ایران کے اندر سے جو بیانات دیے گئے ہیں، چاہے پاکستان کے ذریعے سے جو بیانات دیے گئے ہیں، یا دوسرے ممالک نے جو کم و بیش مذمتی بیانات دیے ہیں، ہم سب لوگ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسرے مرحلے میں جن ممالک نے فرانس کے پریسیڈنٹ یا اس ایکٹ کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے ان کا سپورٹ کرنا چاہا ہے، اس میں ہم لوگ شامل ہیں پوری طریقے سے. کیونکہ اب میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی بہرحال ایسا لگے کہ کچھ چیزوں کو حذف کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ
بخوبی اس یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ حذف کر سکتے ہیں. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا نے ابھی بیان جاری کیا ہے کہ پوری طریقے سے وہ میکرون کے ساتھ ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 1-2 دنوں میں ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ تھا وہ آئی اسٹینڈ ود فرانس اور آئی اسٹینڈ ود میکرون کے نام سے ٹرینڈ ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف سے اگر شکریہ ادا کر رہے ہیں کچھ ممالک کی، تو کچھ ممالک کی مذمت بھی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ ہماری جو حکومت ہے فی الحال اس کی بنسبت ہمیں اس حوالے سے مذمت کرنا چاہیے. ابھی تجزیے کے اندر انشاءاللہ کچھ اشارے کروں گا اس حوالے سے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں تاریخ کی طرف. چارلی ایبڈو جو مجلہ ہے یہ ایک ویکلی مجلہ ہے. ایبڈو کا مطلب ہوتا ہے ویکلی، یعنی ہر ہفتے یہ چاپ ہوتا ہے. اور چارلی کے پیچھے کیوں اس کا نام چارلی رکھا گیا ہے، کافی کچھ اس کے پیچھے فلسفی بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ جو جرنل ہے، میگزین ہے، یہ تقریباً 1960s سے کام کر رہی ہے. اس کا پہلے نام ہوا کرتا تھا ہاغا کیری، یعنی ہارا کیری اس کو لکھتے ہیں ایسے کر کے. یہ اس کا نام ہوا کرتا تھا، اور اس نے بہت ٹائم یہ پہلے ایک منتھلی جرنل تھا، منتھلی میگزین تھی، اور کافی کچھ اس نے پرنٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو شہرت حاصل نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں، لوگوں تک کہ اس کی معلومات نہیں پہنچ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. اور ان لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بین لگ گیا تھا تقریباً 1963-64 میں. اس کے بعد یہ ہوا نتیجتاً کہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کام کو شروع کرنے کی مہم چلائی، اور ان کو دوبارہ سے مانیتا ملی یا جو بھی وہاں پر اپروولز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا. پھر کچھ عرصے بعد جب فرانس کا ایک پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام بھی چارلی تھا. ایک اوپینین یہی ہے کہ اس میگزین کا نام چارلی ایبڈو اسی لیے رکھا گیا کیونکہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ تھے، فارمر پریزیڈنٹ، ان کے خلاف اس نے توہین کر دی تھی، ان کا مذاق اڑا دیا تھا کہ جو ایک نائٹ کلب کے اندر مر گئے تھے. اس کے نتیجے میں دوبارہ ان کے اوپر جو ہارا کیری کے نام سے جو میگزین تھی، اس کے اوپر دوبارہ بین لگ گیا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً میرا خیال ہے 1981 میں ان لوگوں نے دوبارہ سے اپنی بندش کو دور کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے چارلی ایبڈو نام رکھ کے منتھلی سے آ گئے ویکلی کے اوپر، اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا. پھر دوبارہ کئی مرتبہ ان لوگ کے اوپر بین لگا کیونکہ ان لوگوں نے تقریباً اپنا جو کام شروع کیا. اس کا جو ایڈیٹر ہے، ایڈیٹر ان چیف، اس کا نام جیرارڈ بیئرڈ ہے. یہ اس کے کئی وہ موجود ہیں، البتہ اس کی بہت زیادہ معلومات موجود نہیں ہے، لیکن کچھ اس کے انٹرویوز موجود ہیں. اس کے اندر وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میں اس کام کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، اور میں جو ہے اسلام کی بنسبت توہین کرتا رہوں گا، کیونکہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف لڑائی لڑی جا سکتی ہے. خیر، پھر ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور 2006 سے ان لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے خلاف اللہم صلی علی محمد و آل محمد کچھ کارٹونز بنانا شروع کیے کہ جس کے اندر مختلف پیغامات کے جو وہ پہنچانا چاہتے تھے ان کو انہوں نے کارٹونز کی شکل میں، کبھی ایسا بتایا کہ مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ ان کی بنسبت ٹیرورزم وغیرہ کی تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ کام کیے. سن 2007 میں اور سن 2015 میں بھی ان لوگوں کے خلاف لا سوٹ سبمٹ کیے گئے. حتیٰ فرانس کے اندر جو مسجد جامع ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور مقدمے میں تقریباً جو ہے جامع مسجد جامع کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن ان لوگوں نے اس کے جسٹیفیکیشن میں یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف یہ کارٹونز بنائے تھے. یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر ایسے ہیں. وہاں سے جس طریقے سے ہم لوگ کو بابری مسجد میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مقدمہ کچھ، یعنی جو مقدمات بیان کی جاتے ہیں وہ کچھ، نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے. تقریباً ایسا کیس وہاں پر بھی ہوا. جو مقدمات بیان کیے گئے وہ کچھ اور تھے، اور نتیجہ نکالا گیا کہ نہیں، ان لوگ کی غلطی نہیں ہے، یہ لوگ مسلمانوں کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان لوگوں کے خلاف کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگ کو ہری جھنڈی دے دی گئی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کام کو کیا اس طریقے سے، اپنے آپ کو فریڈم آف سپیچ کے اس عنوان کے ذیل میں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فریڈم آف سپیچ ہے، ہم کوئی توہین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی آزادی بیان کو بتانا چاہ رہے ہیں. اور ان لوگوں نے کنٹینیو کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 کارٹونز آپ کو وہاں مل سکتے ہیں. ابھی آپ ان کی سائٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر 10 کارٹونز موجود ہیں.
اور اس طریقے سے توہین ہوئی ہے سن 2007 میں، 2010 میں، 2015 میں، اور ابھی ریسنٹلی دوبارہ ان لوگوں نے ری پرنٹ کیا ہے اپنے اس کو. ظاہر سی بات ہے سائٹ کے اوپر ہر میگزین کا فوٹو تو نہیں آتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں اور باقاعدہ اناؤنس کر کے یہ کام کر چکے ہیں. سن 2015 میں ان لوگ کے اوپر ٹیرورسٹ اٹیک ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اور ریسنٹلی دوبارہ ایک اور اٹیک ہوا ہے. یہیں پر بریکٹ میں ہم اس حوالے سے بھی مذمتی بیان یا مذمتی کلمات اپنے جاری کر دیں کہ بہرحال ہم لوگ کسی بھی طریقے کے ٹیرورسٹ اٹیک کے اس میں موافقت میں نہیں ہیں. ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ٹیرورسٹ اٹیک یا کسی بھی ایکسٹریمزم کے سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن اس ایکسٹریمزم کے بہانے جو سیاست بازی ہوتی ہے اس کے بھی مکمل طریقے سے مخالف ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں بہت ہی اختصار سے اس بات کو بیان کر دوں، لیکن بہت اہم ہے اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ کے سامنے یہ فرانس کا دعویٰ موجود ہے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ کے خاطر اس کو بار بار پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے، کچھ دن پہلے میکرون نے دوبارہ بیان جو دیا تھا جب یہ ٹیچر کو باقاعدہ اس کا سر قلم کیا گیا تھا، تو اس کے مذمتی بیان میں جب آ کر فرانس کے پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میگزین کو بین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے سمبل ہے کس کا، فریڈم آف اسپیچ کا. اور باقاعدہ کہا کہ وہ مرد جو ہیں وہ فرانس کا سمبل تھا اور اس نے جو سکھایا وہ بہت اچھا سکھایا، اس کے راستے کو ادامت دیں گے، آگے بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سامنے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر فرانس کہہ رہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کی خاطر ہم اس چیز کو بین نہیں کر سکتے ہیں، تو فریڈم آف اسپیچ کے اوپر کیا فرانس کے اندر مکمل طور پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی طرف ابھی رہبر معظم انقلاب کی طرف سے جو بیانیہ صادر ہوا تھا کہ فرانس کے جوان جا کر پوچھے ہیں، وہ ایک مورد تھا کہ جس کی طرف اشارہ کرایا گیا تھا. آئیے کچھ مورد کو جلدی اس کو یہاں پر ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں کہ فرانس میں کون کون سے ایسے مورد ہیں کہ جو فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہیں. سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ فرانس کے اندر اگر کوئی بھی شخص جھوٹی شہادت دے دیتا ہے تو وہ فریڈم آف اسپیچ کے اندر نہیں آتی. یعنی اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہنا شروع کر دیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میکرون نے مثال کے طور پہ کل رات کسی کا قتل کیا تھا، تو کہیں گے بھئی آپ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں کہوں گا کہ میں آزاد ہوں اپنی بات میں جو دل چاہے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے فوراً پکڑ لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں کسی کے خلاف جھوٹی شہادت دے رہا ہوں، جھوٹی گواہی دے رہا ہوں. نمبر 2، پاپولیرٹی رائٹ فرانس کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی امریکہ، جرمنی اور فرانس کے اندر اگر ایک انسان بہت زیادہ پاپولر ہے تو وہ اپنے رائٹ محفوظ رکھ سکتا ہے کہ میرے بارے میں ہر جگہ پہ ڈسکشن نہ ہو. اب دوبارہ میں اگر کہوں کہ مثال کے طور پہ میں فلاں شخصیت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے کھاتا ہے، فوراً آگے میرے کو بین لگا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی پاپولیرٹی رائٹ کا یہاں پر اس کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کے آگے ایک ایکٹ ہے، اس کا نام ہے ICCPR، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹ ہے. اس میں تمام طریقے کی توہین اور ریسزم کے خلاف، یعنی جہاں پر نجات پرستی کی بات آتی ہے، وہاں پر اگر آپ کا فریڈم آف اسپیچ کے تحت آپ کچھ بھی آ کر اگر بول دیں تو آپ کو فوراً پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ آپ ریسسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے کسی کی توہین کی ہے. میں کھڑا ہو جاؤں، میں خود جو پوپ ہیں وہاں کے پوپ فرانسس، انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک جگہ پہ بہت ہی واضح الفاظ میں نص سری اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. ان کے پاس میں ایک بندے خدا کھڑا ہوا تو اس سے کہا کہ اگر یہ شخص جو ہے، وہ کہنے لگے کہ یہاں پر فرانس میں فریڈم آف اسپیچ یعنی پوری طریقے سے وہ نہیں ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے ہو. انہوں نے کہا اس بات کو کہ جو یہ شخص میرے پاس کھڑا ہوا اگر یہ مجھے گالی دینا شروع کر دے اور کہہ دے کہ تمہارے ماں باپ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو میں فوراً اس کے ہاتھ مار دوں گا، فوراً سے گھسا مار دوں گا. اور یہ باقاعدہ ان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. تو لہٰذا تیسرا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ ریسسٹ ہیں اور اگر آپ توہین کر رہے ہیں کسی کے خلاف تو آپ فریڈم آف اسپیچ سے ایکسیپشن ہے، آپ کو فوراً پکڑا جا سکتا ہے اور آپ کے کام پہ فوراً بین لگایا جا سکتا ہے. نمبر 4، آپ نے بھی دیکھا کہ فرانس کے اندر یہ جو یلو جیکٹ کا جو ایک موومنٹ پورا وہاں پر تھا، کافی عرصے تک کے جاری رہا. اس کے اندر بھی وہ سب کے سب لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم کی خاطر یہاں پر ہیں، جبکہ فرانس کی حکومت اس کو کیا کر رہی تھی، اس کو پوری طریقے سے دبا رہی تھی، اس کو پوری طریقے سے بین کر رہی تھی، کیونکہ وہاں کی جو امنیت ہے، جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے، اس کے خلاف اس کو حساب میں اس کو محسوس کیا جا رہا تھا.
اور سب سے امپورٹنٹ جو سیکشن ہے اس کا وہ ہے گیسو لا، لوئی گیسوٹ لا جو ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لا ہے جس کی طرف رہبر مہذب انقلاب نے اشارہ کیا. اس لا کے اندر صاف الفاظ میں اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ the act makes it an offense in France to question the existence or size of category of crimes against humanity as defined in the London Charter of 1945, on the basis of which Nazi leaders were convicted by the International Military Tribunal at Nuremberg, 1945-46. اس کے تحت ہولوکاسٹ کی بنسبت اگر آپ اس کے وجود پر شک کریں یا جو بھی اس لنڈن میں جتنی بھی چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ان کے خلاف ہوئے ہیں، یعنی یہودیوں کے خلاف جو بھی ظلم بتائے جاتے ہیں ہولوکاسٹ کے ضمن میں، اگر اس کے اندر آپ تھوڑی بھی کمی اور زیادتی کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس ایکٹ کے تحت جو 1990s میں 13 جولائی 1990 میں یہ ایکٹ جو ہے وہاں پر لیجسلیٹ ہوا ہے، اور اس کے تحت آپ فوراً جو ہے جیل میں جا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں گیا ہے، اس سے پہلے کئی لوگ یہاں پر جا چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایک روژے کارودی نام کی ایک خاتون ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہودیوں کے اوپر ظلم کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو گیس سے مارا گیا، کمروں بند کر دیا، فلاں کر دیا گیا، یہ نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے آ کر جو ہے ریفرنسز دیے، انہوں نے آ کے اپنے ایویڈنسز دیے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا گیا اور ان کو کئی سال تک کے جیل میں رکھا گیا. ان کی کتابوں کو کئی سال تک کے بین کرا گیا، ابھی تک کی ان کی کتابیں فرانس میں بین. خیر یہ تو ہو گئی تاریخ اور کچھ معلومات. اب آتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے تجزیے کی طرف. میں 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. واضح ہے جو علل و اسباب ہو سکتے ہیں اس کام کے وہ کیا ہیں. سب سے پہلی علت یہ ہے کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ فرانس کا پریسیڈنٹ آ کر یہ کہتا ہے کہ اسلام اس بہت ہی خراب حالت میں، اسلام مثال کے طور پہ ایسا ہو رہا ہے، اسلام ویسا ہو رہا ہے. میکرون کون ہوتا ہے اسلام کے بارے میں کہنے والا کہ اسلام کو کیا ہو رہا ہے اور کیوں اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ نہیں. جب وہ آ کر اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر آ کر اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام جو ہے بہت زیادہ روب انقراض ہے، مطلب فارسی کے جملے کچھ استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں کبھی، کہ اسلام اس وقت پوری طریقے سے دنیا میں نابود ہو رہا ہے. اور وہ آ کر اناؤنس کرتا ہے کہ میں 10 ملین یورو کا ایک بجٹ پاس کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں فرانس کے اندر آ کر ایک اسلامک سینٹر کھولوں گا کہ وہ آ کر آپ کو تاریخ اسلام اور فرہنگ جو ثقافت اسلامی اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا. اب آپ سوچئے کہ جو شخص اتنے بڑے یعنی اتنی شدت سے آ کر مخالف اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اسی اسٹیٹمنٹ میں وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 10 بلین پیسہ لگا کے آپ کو بتائیں گے آپ کی تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جو وہ کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے. سب سے پہلی علت یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ قدرت محسوس کر رہا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ سے اس اسلام کو غلط طریقے سے پورٹرے نہ کرے تو وہاں پر اسلام اپنی پکڑ لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چارلی ایبڈو ہے یہ ظاہراً لیفٹسٹ ہے، تو لہٰذا یہ پوری طریقے سے ان کے سپورٹ میں ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ وہاں پر ہے. اس کے آگے مالی تعاون ایک احتمال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چارلی ایبڈو اپنے آپ میں ہو سکتا ہے کہ بجٹس اس کے لیے پاس ہو رہے ہوں پشت پردہ. اور سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، چاہے مثبت چاہے منفی، وہ ایک طریقے سے بہرحال اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ان لوگوں نے منفی شہرت کے لیے یہ کام کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کسی ایک شخصیت کے بنسبت کچھ کہو، جتنی بڑی کمیونٹی ہوگی اتنا زیادہ تمہیں پاپولیرٹی ملے گی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ مثال کے طور پہ جو بہت ہی سمپلی ہم لوگ کے درمیان کچھ باتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاجات کریں جیسے کہ ابھی ہو رہے ہیں. اور دوسرا کام یہ کہ پروڈکٹس وغیرہ کو بین کریں کہ جو بہت اپنا اچھا کام ہے اور ایسا ہونا چاہیے قطعاً. کچھ اور کام ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے ایک دن اس بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ تاریخ اسلام میں ائمہ کے سامنے اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو انہوں نے دفاع میں اسی کے متناسب کام کو حملہ اس کے مقابلے میں لا کر رکھا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ خود اشعار ہیں. کچھ مقامات پر معصوم علیہ السلام نے شعر کے مقابلے میں شعر کہلوائے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آ کے چارلی ایبڈو ایسے جرنل یا میگزینس آ کر ہم لوگ کے سامنے کچھ اگر اس طریقے کی تہمت یا اس طریقے کے کام کرتے ہیں تو 2 طریقے کے کام ان کے آ سکتے ہیں سامنے.
میں یہ بتا رہا ہوں کہ خود چارلی ایبڈو بھی ایسا کرتا ہے. فرانس میں کچھ ٹائم تک کے چارلی ایبڈو کے خلاف بھی تظاہرات ہوئے ہیں, اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تظاہرات میں جس ٹائٹل سے ان لوگ کے اوپر مذمت کی ہے, ان لوگوں نے اس ٹائٹل کو اپنا نشان بنا لیا ہے. فرض کیجئے کہ انسان ہے, اس کو کہیں کہ بھئی تمہارے اتنا زیادہ تم جو ہے اپنی عزت میں برے ہو کہ تم ایک دم ننگوں کی طرح ہو, وہ انسان ننگا ہو کے ٹہلنے لگے کہ اب آج سے میری آئیڈینٹی ہی یہی ہے. ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. ان لوگوں کو کہا گیا تم لوگ بہت زیادہ منفی نگر ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. ان لوگوں نے اپنے ڈیفینیشن میں آ کر یہ لکھ دیا کہ ہم ایسے ہیں, اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایسے ہی ہیں. اب ایسے تو ہم لوگ کر نہیں سکتے کہ اگر وہ ہم لوگ کو آگے ٹیرورسٹ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ٹیرورسٹ ہیں, یہ تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں جو ہم اپنے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے, ہم لوگ جو کام کر سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے درمیان بھی جو لوگ کیریکیچر بناتے ہیں یا کارٹون بناتے ہیں ان لوگ کو تقویت کرنا چاہیے. اگر ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے نکل سکتے ہیں کہ جو آ کر اس طریقے کارٹونز بنا سکتے ہیں لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مقام معظم رہبری کے دفتر سے ایک پوسٹر نکلا تھا کہ جس کے اندر پیغمبر کے نام کی طرف ایک تیر بنا ہوا تھا اور ہولوکاسٹ کے اوپر ایک پینسل بنی تھی جس کے اوپر ایک کراس بنا ہوا تھا. تو ہم لوگ کو ایسے گرافک ڈیزائنرز یا ایسے لوگ جو کارٹونز بناتے ہیں ان لوگ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے کہ آپ آ کر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایون آ کے میکرون کے لیے بنائیے, جیسا کہ کیا گیا ٹرکی سے ایسا کیا گیا. ٹرکی نے فوراً آ کے اردوغان کے خلاف جو ہے ایکشنز لیے اور چارلی ایبڈو نے اردوغان کا ہی کارٹون بنا دیا. لہٰذا یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو ہم لوگ کو ابھی بہت تعجب والی بات ہے کہ انڈیا کے اندر جو ٹرینڈنگ میں جو ہیش ٹیگز آ رہے تھے وہ تھا آئی اسٹینڈ ود فرانس. تو کیا انڈیا کے اندر ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آ کر اس طریقے کوئی, جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پر قم کی سرزمین سے ہی جو ہیش ٹیگز نکلے تھے, جو ٹرینڈنگز یہاں پر اتنا اس کے لیے زحمتیں کی گئی تھیں اور الحمدللہ کامیاب بھی تھے. تو لہٰذا ابھی بھی یہ بہت اچھا موقع تھا کہ جس کی مناسبت سے ہم لوگ یہ کام کر سکتے تھے. اگر ہم لوگ اس کام کو تھوڑا سا اور انٹرنیشنل بنا کے کرتے, فار ایگزامپل دیکھیے جب چارلی ایبڈو نے کام شروع کیا تھا تو فرانس کے اندر لوگوں نے اس کا سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا جے سو چارلی, یعنی میں بھی چارلی ہوں, آئی ایم چارلی. تو کیوں نہیں ہم لوگ جے سو محمد کر سکتے ہیں, آئی ایم محمد, میں بھی ایک محمد ہوں, تم کس کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہو. تو لہٰذا ہم لوگ دھیرے دھیرے یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ متعدد چیزیں, مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہندوستان کے اندر جتنے پروڈکٹس آ رہے ہیں فرانس کے, ان سب کے خلاف ایک ایک دن آ کر ہم لوگ ہیش ٹیگ چلائیں. جو لوگ بہرحال اس چیز کے ذمہ داران ہیں ان کی بنسبت کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیش ٹیگ چلائیں. ایک دن کہیں کہ لوریل جو ہے اس کے خلاف ہیش ٹیگ چلائیے, بین مثال کے طور پہ, یا جو بھی آپ اس کا لکھنا چاہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ ان لوگ کو اپنا ایک تو اقتصادی نقصان دکھائی پڑ جائے اور اپنا چہرہ بھی خراب ہوتا ہوا دکھے, تو وہ لوگ دھیرے دھیرے لائن پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہیں لیکن بہرحال پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے, لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی بنسبت جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آپ ہیں. جو ذمہ دار ہیں سامنے والوں کی فکری اور جو ایک طریقے سے عقیدتی لڑائی کرنے کے لیے جو لوگ اٹھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ عوام میں سے بھی حتیٰ, ان کا سپورٹ کرنا, ان کو آگے لے کے آنا, ان کی تائید یا رد کرنا. بہت سے ٹائم کے اوپر آتا ہے ہم طلاب میں, کیا آپ کے لیے یہ بات محسوس نہیں ہوتی, آپ ایک مرتبہ ایک اسٹیٹس لگانے کے لیے جاتے ہیں, میں بہت ہی کھل کے یہ بات بول رہا ہوں, آپ ایک بات بولنے کے لیے جاتے ہیں, آپ 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہیں طلاب اس کے اوپر اعتراض نہ کر دیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہی بات عوام کے اندر بھی ہوتی ہے, ان کو بھی بار بار یہ ذہن میں آتا ہے کہیں اگر میں نے یہ کام کر دیا تو لوگ میرے اوپر اعتراض نہ کرنے لگیں. لیکن اگر یہاں سے فکر بنا کر ان کو دی جائے اس حوالے سے, تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے لوگ کامیاب ہوں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ماشاءاللہ بہت اچھے بیانات اور بہت اچھی فکر سے ہمیں نواز رہے تھے جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب. قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی اور اسی طریقے سے آپ تمام حضرات اور علماء کرام کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد. ہمارے یہاں اصل میں یہ تقاریر یا مقالہ خوانی
میں جو ہے نا وہ صلوات وغیرہ پڑھنے کا انداز یعنی ہے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قبلہ کو مجلس کے عنوان سے دعوت دی جاتی، تھوڑا سا انداز بدل جاتا اس میں، اس ڈائس کی جگہ ممبر لگا دیا جاتا تو بھی 4 چاند لگ جاتے. جو بیانات تھے قبلہ کے، جب ہمارے یہاں ایسا ہے تو پھر عوام میں تو کیا ہوگا. لیکن ظاہر ضرورت ہے کہ ہم اس فیلڈ کو بڑھائیں، اور جو فکر ہے اور اس پروگرام کے کرنے کا ایک مقصد یہی تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. حوض علمیہ قم جو علمی اور فکری لحاظ سے پوری دنیا میں مرکز ہے، یہاں سے فکر کو جانا ہے، یہاں سے علم کو جانا ہے، تو تمام طلاب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، خدا نخواستہ میں بہت چھوٹا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کروں. علماء کرام ہیں، طلاب صاحبان قلم ہیں، وہ یعنی فردی جو ہے اپنا جہاد انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسی کو مل کے انجام دیں تو یہ جہاد اکبر انشاءاللہ ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے پر. اور ابھی الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس کافی علماء کرام ہیں اور شورا کرام بھی ہیں، تو اس وقت میں چلتا ہوں حرف التماس لے کر جناب حجت الاسلام مولانا ساجد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ مولانا سکندر کاظم صاحب کو بہت بہترین بیان، اور اسی نثر کو نظم میں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام گستاخ رسالت افراد اور حکومتوں کے خلاف کہ جو بھی حرمت شکن طٰہٰ و یاسین ہوا، جو بھی حرمت شکن طٰہٰ و یاسین ہوا، رحمت حق کی قسم قابل نفرین ہوا. جو بھی حرمت شکن طٰہٰ و یاسین ہوا، رحمت حق کی قسم قابل نفرین ہوا. اور کیا نصیحت کوئی اس عقل کے اندھے کو کرے، کیا نصیحت کوئی اس عقل کے اندھے کو کرے، یہ وہ مردہ ہے جو بے بہرے تلقین ہوا. کیا نصیحت کوئی اس عقل کے اندھے کو کرے، یہ وہ مردہ ہے جو بے بہرے تلقین ہوا. اور وقت شاہد ہے کہ ہر دور کا گستاخ رسول، وقت شاہد ہے کہ ہر دور کا گستاخ رسول اپنے ہی واسطے خود باعث توہین ہوا. وقت شاہد ہے کہ ہر دور کا گستاخ رسول اپنے ہی واسطے خود باعث توہین ہوا. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ دشمن حضرت آدم ہوا شیطان اگر، دشمن حضرت آدم ہوا شیطان اگر، فخر آدم کا عدو فخر شیاطین ہوا. دشمن حضرت آدم ہوا شیطان اگر، فخر آدم کا عدو فخر شیاطین ہوا. اور جب اٹھایا ہے کبھی وقت کے بو جہل نے سر، جب اٹھایا ہے کبھی وقت کے بو جہل نے سر، مرحلہ زیست کا اس کے لیے سنگین ہوا. مرحلہ زیست کا اس کے لیے سنگین ہوا. اور یہ شعر ایک مستقیم ایک سیدھا خطاب ہے کہ تجھ کو ہم کیسے بھلا امن کا رہبر مانیں، تجھ کو ہم کیسے بھلا امن کا رہبر مانیں، تیرے ہاتھوں یہ جہاں خون سے رنگین ہوا. تجھ کو ہم کیسے بھلا امن کا رہبر مانیں، تیرے ہاتھوں یہ جہاں خون سے رنگین ہوا. اور گر ہے آزادی افکار و بیاں تیرا شعار، گر ہے آزادی افکار و بیاں تیرا شعار، کیسے پھر حرمت پردہ تیرا آئین ہوا. کہ گر ہے آزادی افکار و بیاں تیرا شعار، کیسے پھر حرمت پردہ تیرا آئین ہوا. گر ہے آزادی افکار و بیاں تیرا شعار، کیسے پھر حرمت پردہ تیرا آئین ہوا. اور تیرا نعرہ
اگر انصاف ہے آزادی ہے، تیرا نعرہ اگر انصاف ہے آزادی ہے، کیوں نہ پھر دل تیرا ہمدرد فلسطین ہوا؟ تیرا نعرہ اگر انصاف ہے آزادی ہے، کیوں نہ پھر دل تیرا ہمدرد فلسطین ہوا؟ کیوں نہ پھر دل تیرا ہمدرد فلسطین ہوا؟ اور محترم تیری نگاہوں میں اگر ہے عورت، محترم تیری نگاہوں میں، فرانسی جو مختلف قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ محترم تیری نگاہوں میں اگر ہے عورت، کیسے شیوا تیرا تشہیر خواتین ہوا؟ کیسے شیوا تیرا تشہیر خواتین ہوا؟ اور تو نے پھیلایا ہے اس طرح سے ہر سمت فساد، تو نے پھیلایا ہے اس طرح سے ہر سمت فساد، مملکت میں تیری دیندار بھی بے دین ہوا۔ تو نے پھیلایا ہے اس طرح سے ہر سمت فساد، مملکت میں تیری دیندار بھی بے دین ہوا۔ اور جتنی لعنت ہو تیرے طرز بیاں پر کم ہے، جتنی لعنت ہو تیرے طرز بیاں پر کم ہے، جس سے دل لاکھوں مسلمانوں کا غمگین ہوا، جس سے دل لاکھوں مسلمانوں کا غمگین ہوا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار فرما رہے تھے جناب ساجد صاحب قبلہ، اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں مدیر حوزات علمیہ حضرت آیت اللہ عرافی کی خدمت میں، اور ان کے بیانات جو ہیں وہ وحدت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم سب یہاں پہ جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین۔ میلاد پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و امام صادق علیه السلام و هفته وحدت را گرامی می‌داریم و به همه امت اسلام، علما، دانشمندان، فرهیختگان و به ویژه به حضور شرکت کنندگان در این کنفرانس وحدت از ملل گوناگون و جمعیت‌های متعدد تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که همه مشکلات امت اسلام و کشورهای اسلامی را برطرف کند و شر و بلای جهانگیر کرونا را هم از سر جهان و بشریت و امت اسلام و ملل اسلامی دور بدارد. مایلم که در این جمع بزرگ و در هفته وحدت به برخی از مشکلات بزرگ عالم اسلام و وظایف همه ما به عنوان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز دینی و فرهنگی و بزرگان و نخبگان عالم اسلام و دولت‌ها و ملت‌های اسلامی سنگین می‌کند اشاره بکنم. ما امروز در جهان اسلام علی‌رغم پیشرفت‌ها، علی‌رغم درخشش‌ها، علی‌رغم این که ما شاهد شکل‌گیری یک عزم عمومی در جهان اسلام برای آزادی و پیشرفت هستیم و محور مقاومت به عنوان یک محور بزرگ در برابر سلطه‌جویان شکل گرفته است، شاهد برخی از چالش‌ها و معضلات هستیم که باید در این نشست‌ها به اون اشاره کرد. یک چالشی که این روزها باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، حرکت‌های پیوسته و مستمری که در جسارت به پیامبر اعظم که نماد علم و دانش و معرفت و اخلاق و معنویت بود و از سلسله جنبان تمدن بشریت و بر همه عالم و بشریت حق داره، شاهد هستیم که به ایشون جسارت میشه
و گاهی هم توجیه میشه با عنوانهایی از قبیل آزادی بیان، تا اونجا که رئیس جمهور سبک مغز فرانسه به توجیه این حرکت‌های زشت میپردازد و همه امت اسلام در برابر اون موضع گرفتند. بنده هم اینجا به عنوان حوزه‌های علمیه اعلام میکنم که این حرکت ناپسند، زشتی است که باید این انسان‌های سبک مغز که به حقوق انسان‌ها احترام نمیگذارند از آن دست بشویند و بدانند امت اسلام اینجا با حمیت و غیرت خودش در برابر آنها خواهد ایستاد. دوم، ادامه اشغال و جنگ افروزی در جهان اسلام هستیم. جنگ هایی که امریکایی ها و قدرت های زورگو برافروختند، کشورهایی را که اشغال کردند، پایگاه های نظامی که در سرزمین های اسلامی به وجود آوردند، اینها رنج های بزرگ امت اسلامه. ما باید پیرامون آنها گفتگو بکنیم و به معالجه بپردازیم. و در صدر این اشغال های تاریخی ننگین شکل‌گیری دولت غاصب اسرائیل و ادامه حیات اون هست و غصب سرزمین های فلسطین. و سوم، تروریسم دولتی و شبه دولتی. داعش را آفریدند، ترور رسمی کردند امریکایی ها در سرزمین عراق و بزرگان ما را و عراق را و حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رسوندن، ابو مهدی المهندس العراقی را به شهادت رسوندن. این تروریسم دولتی و رسمی است که خودشون اعتراف میکنن، برخلاف همه قوانین و مقررات. سرزمین های اسلامی را اشغال کردند، جنگ برافروختند، فتنه ها را به وجود میارند، اونچه که ما امروز شاهد اون هستیم در کشورهای منطقه، و همینطور افراطگرایی که در ادیان به اون دست زده اند و نهایتاً گسسته‌هایی که میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی پدید آوردند و همینطور خودباختگی‌هایی که در جهان اسلام برخی گروه‌ها دارند و برخی دولت‌ها وابستگی دارند و مصیبت بزرگ همپیمانی با اسرائیل که ما این روزها از سوی برخی از دولت‌ها شاهدش بودیم. اینها یک فهرست از مصیبت‌های جهان اسلامه. عالمان اسلامی، فریختگان جهان اسلام، مراکز علمی و دینی برای حل اینها وظیفه دارند. ما به عنوان حوزه‌های علمیه، نهادهای دینی، کشورهای اسلامی، گروه‌های گوناگون، همه باید به پا خیزیم با علم و دانش و معرفتمان، با دستهای در هم گره خورده و با وحدت و انسجاممون در برابر زورگویان بایستیم، پیوندهای عاطفی و روحی و اخوت اسلامی را تقویت کنیم و از تفرق و تطرف و پراکندگی پرهیز کنیم تا عالم اسلام روی خوش پیروزی و سعادت را ببینه. همه امت اسلام امروز از بزرگان دین و علمای جهان اسلام و دولت‌هاشون مطالبه دارند. چرا باید قریب 2 میلیارد جمعیت مسلمان با اون همه منابع انسانی و ذخایر مادی و طبیعی در برابر دیگران زبون و ضعیف باشد، توان مقاومت و ایستادگی را از دست بدهد، منابع او تاراج رود، عزت و کرامت او لگدکوب شود؟ این شایسته امت اسلام نیست و ما و شما و پیشگامان امت در این زمینه مسئولیم. انقلاب اسلامی، محور مقاومت، بزرگان دین از همه مذاهب در کنار امت اسلام هستند. این پیوندها باید استوار شود و تقریب و تعامل مذاهب اسلامی باید عمق بیابد تا این مشکلات رفع شود. این نشست ان شاء الله در این مسیر خواهد بود. من مجدداً عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگان و امیدوارم که این نشست در مسیر تعالی اسلام و بیداری اسلامی و خیزش اسلامی
و بازگشت امت اسلام به اون تمدن دیرین و توسعه علمی و فناوری، توسعه اقتصادی و تعامل میان ملت‌ها و دولت‌ها یاری برساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اس وقت جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کا مسئلہ ہے، واقعاً اس پر سب کو سوچنے کی اور اپنی حد تک جتنا ممکن ہو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دفاع کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ در واقع جیسا سکندر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ اسلام کی مقبولیت اور محبوبیت کا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں، چونکہ وہ اس چیز کو اب محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام اگر اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا، اس کی مقبولیت اسی طریقے سے اگر انسانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں اترتی گئی تو ہمارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ شعر ہے نا، نور خدا ہے کفر کی قسمت پہ خندزن، ایسے کچھ ہے شاید، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. تو ان کے برا چاہنے سے، ان کے کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو خداوند متعال عزت عطا کرتا ہے، یا مثلاً اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور اگر سورج کی طرف جو ہے وہ لعاب دہن پھینکنے کی جسارت کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ غلاظت اسی کے چہرے پر آتی ہے. تو اسی کے ساتھ چونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارے کچھ غیر مسلم جو ہے وہ صاحبان فکر اور صاحبان علم بھی ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس میں شرکت کی اور انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اس موقع پر یاد کیا گیا ہے. اور دیکھیے اسلام جو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت وحدت اسلامی سے بڑھ کے ہے. یہ ٹھیک ہے، اسلامی وحدت سب سے اہم چیز ہے. جب تک اسلامی وحدت نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کی طرف جو ہے کیا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں؟ تو پہلے وحدت اسلامی، لیکن اس کے بعد تقریب مذاہب کا سلسلہ ہونا چاہیے. تو اب میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ انشاءاللہ چلتے ہیں. ایک بہت اہم شخصیت عزت مآب جناب جوگی پرتیک مجومدار صاحب کلکتہ بنگال سے، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اپنا پیغام بھیجا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے طلاب حوزہ علم قم کا. تو آئیے مل کر ان کا بیان سنتے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں جوگی پرتیک مجومدار ہندوستان سے 12 ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا دنیا میں جنم ہوا. میرا طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں کٹی پرنام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ رسول ایک نشان تھا سچائی کا. اس کا زندگی سچائی کا بنیاد کے اوپر کھڑا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ رسول کا زندگی میں بہت دکھ اس کا جیون میں آیا. بعد میں وہ شاشن بھاڑ یا راجہ بنا مدینہ کا. جتنا دنیا میں اچھا والا شاشک آیا جس کا بنیاد تھا سچائی، اس کا بہتر پہلا نمبر میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کا شاشن چل رہا تھا مدینہ میں، ہر آدمی کا سٹھیک سے ٹھیک سے ہر آدمی سرکار کا سویدھا ملا ہر آدمی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام لے کے آیا. اسلام کا بنیاد ہے شانتی، اسلام کا بنیاد ہے بھترتو، اسلام کا بنیاد ہے سچائی. اللہ کا رسول حضرت محمد پورا دنیا میں یہ والا آدرش دیا جو بھوکا کو پیاسوں کو کھانا کھواؤ، پیاسوں کو پانی دو، اندھوں کو راستہ دکھاؤ. یہ والا پتھ تھا، یہ والا مارگ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کے لیے نہیں آئے، ہر دھرم کا، ہر جاتی کا جو جنتا ہے پورا دنیا میں سب کا پیارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا دنیا کے لیے شانتی کے لیے، رحمت کے لیے اسلام لے کے آیا. اور اس کا داماد بھی آئے، بھائی بھی آئے، مولا علی اسلام کے لیے اور جنتا کے لیے، دنیا کے لیے بہت کام کیا.
اور اس کا بیٹی خاتون جنت با فاطمہ اور حسن حسین تو اس کا پیار کا پران تھا، اور حسین اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں شہید ہوا. اور آج برا ربیع الاول میں ہمارا پورا دنیا کا ہر آدمی کا، ہر دھرم کا، ہر جاتی کا آدمی حضرت محمد کا جنم دن مناتا ہے خوشی کا ساتھ. میرا طرف سے پورا دنیا کا سب آدمی کو بہت بدائی. نمستے. الحمدللہ ایک عظیم شاعر اور ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کے اس حصے میں، اور یہاں پر ہم چلتے ہیں جناب ماسٹر گوہر نقوی نوگانوی صاحب کی خدمت میں، اور انہوں نے جو وحدت کے حوالے سے پیغام دیا ہے اس کو سنتے ہیں اور ان کے اشعار سنتے ہیں. میں گوہر نوگامی ہندی انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں عالمی طور پر اتحاد بین المسلمین کے بینر کے سائے میں جو لوگ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کو زندہ و جاوید بنائے ہوئے ہیں. خصوصی طور پر روح اللہ الخمینی حضرت امام خمینی نے سیرت معصومین علیہ السلام سے جو اتحاد بین المسلمین کا درس حاصل کیا اور اسلام کی دائمی بقا کے لیے عملی طور پر جس پر گامزن رہے، خوش قسمت اور لائق داد و تحسین ہیں وہ تمام حضرات جو اس دینی فریضے کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور یہ سیمینار جس میں علماء، ادباء، دانشور اور شورائے کرام اتحاد بین المسلمین کے سائے میں پورے عالم اسلام کو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں عملی طور پر بھی، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری اور لازمی ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ اسلام میں تفرقہ بازی، فرقہ بندی، نسل پرستی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے اسلام کی بقا کے لیے، دائمی بقا کے لیے اور خوشنودی خدا و رسول کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کیونکہ دنیا کی تمام صہیونی طاقتیں، مغربی طاقتیں جس طریقے سے اسلام کو برباد کرنے پر اپنی ریشہ دوانیاں، اپنی سازشوں میں دن رات لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اپنے ذاتی اختلاف کو ختم کر کے اور اجتماعی طور پر ایک ایسا دنیا کو نقشہ دکھائیں اسلام کا کہ ان لوگوں کو ہمارے نقصانات کی بجائے بلکہ یہ طاقتیں جس طریقے سے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیقات آپ کے ساتھ ہیں، اسی لیے دنیا کی صہیونی طاقتیں اپنی تمام تر کوششوں اور سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود ہمیشہ شکست کھاتی ہیں اور شکست پذیر رہتی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. بس میں یہ گوہر نوگامی آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس تحریک میں شریک رہیں، اور جہاں جہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے رہتے ہیں انہیں بیدار کریں، جہاں بیداری نہیں ہے وہاں بیداری کریں، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اتحاد کے لیے اس کے لیے پورے طور پر آمادہ رہیں، دن رات اس کاوش میں رہیں تاکہ خوشنودی خدا اور خوشنودی رسول اور خوشنودی ائمہ معصومین علیہ السلام اور ہمارے جتنے بھی رہبران گزرے ہیں، علماء الزام ہیں، ان کی محنتیں بارآور ہو سکیں. اور اسی ضمن میں اور اسی کے تحت میں شکر گزار ہوں گوہر نوازی کے لیے کہ مجھے اتنے عظیم شخصیات نے یہ موقع اور یہ شرف بخشا کہ میں اپنے چند خیالات کا اسی عنوان کے تحت اتحاد بین المسلمین کے چند اپنے خیالات کا اظہار بطور شعر کی میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. انشاءاللہ دعاؤں کا طالب گوہر نوگامی. عرض کرتا ہوں کہ رستے جدا جدا سہی منزل تو ایک ہے، رستے جدا جدا سہی منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے. اور سماعت فرمائے بند کہ وحدت کی آن بان ہے الفت کا سلسلہ، وحدت کی آن بان ہے الفت کا سلسلہ، پیغام اتحاد ہے کردار مصطفیٰ، پیغام اتحاد ہے کردار مصطفیٰ، ہر ایک کلمہ گو کا برابر ہے مرتبہ، رستے جدا جدا سہی منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے. خالق ہے ایک
ایک حرم ایک ہے نبی، خالق ہے ایک حرم ایک ہے نبی، کلمہ ہے ایک نعرہ تکبیر ایک ہی، بتلاؤ پھر ہے کس لیے آپس میں دشمنی، رستے جدا جدا ہیں، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، آمادہ سرکشی پہ ہیں بے دین خواہشیں، پورا عالمی منظرنامہ آپ اپنے سامنے رکھ کے سماعت فرمائیں، آمادہ سرکشی پہ ہیں بے دین خواہشیں، گمراہ کر رہی ہیں یہ دنیا کی گردشیں، سمجھو خدا کے واسطے باطل کی سازشیں، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، دور منافقت میں ضروری ہے دوستو، اپنے جوان بھائیوں کے لیے یہ مشورے کے طور پر بند حاضر کرتا ہوں تو کہ دور منافقت میں ضروری ہے دوستو، کردار کی کسوٹی پہ رہبر کو جانچ لو تاکہ فریب کاروں سے دھوکہ نہ کھا سکو، اشارہ جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ہمارے اندر گھس کر ہمارے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پس منظر میں یہ سماعت فرمائیں کہ دور منافقت میں ضروری ہے دوستو، کردار کی کسوٹی پہ رہبر کو جانچ لو تاکہ فریب کاروں سے دھوکہ نہ کھا سکو، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، اور عرض کرتا ہوں کہ خود ساختہ نظام کی زنجیر توڑ دو، خود ساختہ نظام کی زنجیر توڑ دو، فکر و شعور جانب تحقیق موڑ دو، چلنا رہے نفاق و کدورت پہ چھوڑ دو، رستے جدا جدا ہیں پر منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، یہ وقت ہے، خصوصی طور سے دو بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ یہ وقت ہے قدم سے ملا کر قدم چلو، یہ وقت ہے قدم سے ملا کر قدم چلو، مل جل کے راہ حق و صداقت پہ ہی بڑھو، مل جل کے راہ حق صداقت پہ ہی بڑھو، فرقہ پرستیوں کے نہ جنجال میں پھنسو، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، اور یہ خاص طور سے جو ہمارے معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے اور ہمارے علماء کی جو ہمارے لیے ہدایت رہی ہے، اسی کے پس منظر میں بند حاضر کرتا ہوں، کسی قابل ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ سنی شیعہ نہ سمجھو ہم ایک خاندان ہیں، سنی شیعہ نہ سمجھو ہم ایک خاندان ہیں، ایک دوسرے کے واسطے ہم صاحبان ہیں، ایک دوسرے کے واسطے ہم صاحبان ہیں، ثابت کرو اور عمل سے کہ ہم ایک جان ہیں، ثابت کرو عمل سے کہ ہم ایک جان ہیں، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، اور زہر فریب کس لیے چپ چاپ پیجئے، زہر فریب دیکھیے اس آواز میں آواز ملائیے، علماء کی آواز جو ہے یہ تقلید ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیروی ہے، اس کی بیعت ہوتی ہے امام کی، لیکن یہ انہی کی ہدایات کے سائے میں جو کام کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کے لیے بھی ہے کہ زہر فریب کس لیے چپ چاپ پیجئے، زندہ ہے گر شعور ادا فرض کیجئے، زندہ ہے گر شعور ادا فرض کیجئے، کردار ساز دین کا پیغام دیجئے، کردار ساز دین کا پیغام دیجئے، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، اور یہ مقطع کے طور پہ حاضر کرتا ہوں یہ بند کہ اے عاشقان پے کرے محبوب کبریا، تمام عالم اسلام کی خدمت میں گزارش اور التماس ہے کہ اے عاشقان پے کرے محبوب کبریا، رکھنا بلند پرچم اسلام کو صدا، رکھنا بلند پرچم اسلام کو صدا، ہر کلمہ گو سے ہے یہی گوہر کی التجا، رستے جدا جدا صحیح منزل تو ایک ہے، اس بحر اختلاف کا ساحل تو ایک ہے، والسلام علیکم۔ ابھی آپ نے جناب گوہر نقوی نوگانوی صاحب کے اشعار اور ان کے پیغام کو سماعت فرمایا۔ اب ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو ابھی یہ پہلا حصہ چل رہا ہے، اور اس میں اس پروگرام کے جو ہے آخری جو ہمارے خطیب ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ ہماری بہت اہم شخصیات مثلاً ناروے سے جناب مولانا شمشاد رضوی صاحب قبلہ نے جو ہمیں میسیج بھیجا ہے اور تقریر بھیجی ہے، ان کا پیغام سنتے ہیں اس پروگرام کے اس حصے میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ مولانا شمشاد صاحب کے پیغام کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، سامعین کرام، برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ پروگرام مؤسسہ نور الثقلین جمہوریہ اسلامی ایران میں قوم المقدسہ کی طرف سے برگزار کیا گیا ہے. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس موقع پر بندہ حقیر کو چند عرائض کرنے کا موقع فراہم کیا. میں اس وقت میں ولادت مرسل اعظم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رئیس مذہب جعفری جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات سے متعلق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس نبی کی، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر توریت میں اور انجیل میں آیا ہوا ہے، جو امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، جس نے پاک و پاکیزہ چیزیں طیبات کو حلال کیا ہے اور جو خبائث اور بری چیزیں ہیں، پلید اور نجس چیزیں ہیں، اس کو حرام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو جب بھیجا ہے تو تمام زنجیروں کو جو لوگوں کے اوپر تھی اس کو ختم کیا ہے. بس جن لوگوں نے اس رسول پر جو ایمان لائے ہیں اور ان کی نصرت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس نور کی ان کے ساتھ نازل کیا گیا، تو اللہ کے فرمان یہ ہے کہ یہ لوگ مفلح لوگ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، اور چنانچہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت ہماگیر تھی، جیسا کہ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا کہیں پر آیا ہے کافتا للناس، سارے لوگوں کے لیے آیا ہے. اسی طرح بشیر اور نذیر کی آیات ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کی ذکر کے لیے ہے، ان کی صفات کے لیے ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام کے ذکر کو اللہ نے بلند کرا دے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اس وقت ولادت رسول کے موقع پر اور خاص طور سے ہفتہ وحدت سے متعلق صرف یہاں پر گفتگو کرتا چلوں کہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات کو نبوت کے سلسلے میں اور اس بارے میں جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس سلسلے میں 5 اہم چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. ایک تو لفظ امی ہے. امی کے بارے میں بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جاہل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ پیغمبر اسلام کے لیے سورہ جمعہ کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پر باقاعدہ ارسال اور بعثت کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے اور کام کو بتایا جا رہا ہے. 3 کام خاص طور سے تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم. تو جو انسان جاہل ہوگا وہ کیسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے گا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم کی جو دعا ہے اس میں بھی
اسی طرح کے تینوں کاموں کا ذکر آیا ہوا جو سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، من جملہ ان کے صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ جس وقت میں صلح لکھی جا رہی تھی اور پیغمبر اسلام کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے لکھ دیا تھا رسول اللہ کا لفظ، اور دشمن کی طرف سے اعتراض ہوا تو پیغمبر اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا تھا۔ مسئلہ صرف بتانے کا یہ ہے کہ امی سے مراد ام القریٰ ہے، یعنی مکہ معظمہ، جہاں پر خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ سے زمین بچھائی گئی ہے، آبادی وہیں سے شروع ہوئی ہے، اس لیے وہاں پر امی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ رسول ایسا ہے جو کہیں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ اشرف کائنات خاتم النبیین ایسا ہے کہ لوگوں کو پڑھاتا ہے اور پڑھا سکے گا، اور چنانچہ اس نے پڑھایا ہے اور اس نے تعلیم دی ہے، تبھی تو یہ چرچا عام ہوا اور اس کی وجہ سے چار دانگ عالم میں اسلام کا نام ہوا۔ مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایسا انسان جو جاہل ہو وہ کیسے ایسی کتاب جو معجز نما کتاب ہے اور جس کا کوئی جواب لا نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک آیت کے لیے جب چاہے فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ اس کے مثل لے کر کے آؤ، یہ بھی لوگ کر نہ سکے، تو یہ صورتحال ہے کہ ایسا انسان جو جاہل ہوگا وہ کیسے لوگوں کو پڑھا سکے گا اور ایسی معجز نما کتاب لے کر کے آئے گا۔ دوسری بات دلیل نبوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کتب آسمانی میں ان کا ذکر ہے، یعنی توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، اور لوگوں نے اس پر جو ہے کافی مقالے بھی لکھے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تفسیروں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت اور ان کی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ بالکل عقل اور خرد سے بالکل سازگار ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، حلال کو جو ایسی طیب و پاک چیزیں ہیں اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، اور جو خبیث اور بری چیزیں ہیں اس کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز دلیل نبوت پر کہ یہ طبع سلیم کے مطابق اور فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا رسول جو آیا ہے اس نے فطرت اسلامی کے لحاظ سے، فطرت انسان کے اعتبار سے اس نے پیغام دیا ہے یا نہیں، یا اس کا دین، اس کا اسلام فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے اور وہی اہم ہے جس کے بارے میں اس وقت گفتگو کا موضوع اہم ہے، یہ مقدماتی چیزیں تھی، یہ آیے کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو زنجیر تھی اصل جو ہے وہ جہالت کی زنجیر تھی، نادانی کی زنجیر تھی، کم علمی کی زنجیر تھی، اور پیغمبر اسلام نے آ کر کے تعلیمات سے ان کو آگاہ کیا۔ یہی وہ جہالت ہے جس سے رسول اللہ نے عوام کو اور وہاں کے عرب کو نکالا۔ اس کے بعد زنجیر بت پرستی کی ہے اور خرافات کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے جو دعوت دی ہے وہ یہ یہاں پر جو ہے خاص ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ نجات اور نسل پرستی کی تبعیض کے خلاف ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہفتہ وحدت ہے، یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ پیغام ہے کہ دشمن کے مقابلے میں انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ برادران اہل سنت ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھنے لگے یا برادران شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگے۔ امام خمینی نے اس موضوع پر یہ کہا ہے کہ تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے چکر میں پڑے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر مسلمانوں کو تمام چیزوں سے بالا ہو کر کے پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ جو 17 ربیع الاول ہے شیعوں کے نزدیک، اور 12 ربیع الاول جو برادران اہل سنت کے نزدیک ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں مل جل کر کے پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے، دشمن کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے یہ پیغام جو پیغمبر اسلام کا ہے اس اعتبار سے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے رسول کا ساتھ دیا، جن کی ان کی عزت کی، جنہوں نے ان کی مدد کی، اور وہ نور جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یہ لوگ کام کرنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے اسی کے اعتبار سے گفتگو کو میں نے شروع کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ مل کر کے پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں،
تاکہ ہم اسلام کی طرف ان کو جلب کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہیں آپ نے ابھی تک جو ہے ہمارے اس پروگرام کو برداشت کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی امید یہ ہے پروگرام جو وقفے کے بعد ہم شروع کریں گے اس کو بھی آپ برداشت کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے اور مدرسے نور ثقلین کی طرف سے کہ آپ حضرات تشریف لائے، وقت دیا۔ ایک مختصر سا جو ہے 15-20 منٹ کا ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سب اور پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد